شہر یمن کا ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کی تجارت اتنی زیادہ وسیع و عریض پھیلی ہوئی تھی کہ ہر بڑے شہروں میں ان کے کاروبار تھے اور تجارت کے سلسلے میں ہمیشہ وہ اپنے شہر یمن ملک یمن سے کسی دوسرے شہر اور دوسرے ملک میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں جا پایا اور اپنے بیٹے کو کوفہ کی سرزمین پر روانہ کیا تجارت کے سلسلے میں کہ جاؤ کوفہ کی سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ کام ہے، تجارت کے کچھ معاملات ہیں، اسے رفع اور دفع کر کے آؤ اور معاملات کو سازگار بنا کر کے آؤ، اور تمہارے ساتھ میں اپنے ایک غلام کو لگا دیتا ہوں کہ یہ تمہاری نگہبانی کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے اور یہ تمہیں سہیوگ کریں گے اور مدد پہنچائیں گے۔ اس تاجر کا شہزادہ اپنے غلام کے ساتھ میں سرزمین کوفہ چلے جاتے ہیں اور کام کے سلسلے میں مصروفیت میں لگ جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں جو غلام تھا اس نے کہا کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں، میں اس کا آقا ہوں اور یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے۔ یہ باتیں اس طریقے سے الجھ گئی، جب اس لڑکے کو غلام کہا گیا اور جو غلام تھا وہ آقا بن گیا، تو یہ بات اور یہ معاملات عدالت تک پہنچی، قاضی القضات تک پہنچی۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دور خلافت ہے، وہاں تک جب یہ خبر پہنچتی ہے تو مولائے کائنات نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اس لڑکے نے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا باپ بہت بڑا تاجر ہے، یمن کا رہنے والا ہوں، اور میری مدد کے لیے میرے والد نے اس غلام کو میرے ساتھ بھیجا تھا۔ اب یہ غلام کہتا ہے کہ میں اس کا غلام نہیں ہوں بلکہ آقا ہوں، اور یہ جو لڑکا ہے یہ میرا غلام ہے۔ مولائے کائنات نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو کہا دلیل اور گواہ یہاں پہ نہیں ہے، میں یمن کا رہنے والا ہوں، یہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، میرے جاننے والے کوئی نہیں، جس کی وجہ سے میں ثابت نہیں کر پاؤں گا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اور اس غلام کو کہا کہ تم اس کے غلام نہیں ہو، تم آقا ہو، یہ تمہارا غلام ہے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے بہت ساری چیزیں من گڑھنت کہانیاں بیان کیا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے میں کہ یہی میرا غلام ہے۔ اب بڑا پیچیدہ معاملہ ہوا اور غور و فکر کرنے کے بعد بھی جب کچھ خلاصہ نہیں ہوا تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ایک گھر اس کے اندر میں 2 سوراخ بنایا جائے اور دونوں کے سر کی منڈی کو باہر کر دیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا گیا، ایک گھر تھا، 2 بڑا سوراخ بنایا گیا جس سے کہ گردنیں پار ہو جائے، اور گردن سوراخ سے باہر کیا گیا، اور غلام سے اور پھر اس کے بعد اس لڑکے سے کہا گیا کہ اپنی گردنیں اس سوراخ سے باہر کرو۔ جیسے ہی باہر کرنا تھا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کا حکم ہوتا ہے جلاد کو کہ اے جلاد، جو غلام ہے اس کی گردن کو اڑا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ جو واقعی میں غلام تھا اس نے اپنی گردن کو پیچھے کر لیا، اور جو شہزادہ تھا، جو لڑکا تھا، اس نے اس سوراخ سے اپنی گردن کو باہر نہیں کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو غلام ہے وہ واقعی میں غلام ہے۔ جب میں نے کہا غلام کی گردن اڑا دو تو اگر وہ آقا ہوتا تو وہ لڑکا اپنی گردن کو پیچھے کرتا، مگر اس غلام نے اپنی گردن کو پیچھے کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی شخص ہے جو غلام ہے، اور وہ جو شہزادہ ہے، وہ لڑکا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ تو پھر فیصلہ فرما دیا کہ تم اس کے غلام ہو، وہ تمہارا آقا ہے، تم اس کی خدمت کرو، اور جس طریقے سے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے والد بزرگوار کی طرف سے اس کی تعمیل کرو۔ مولائے کائنات نے فیصلہ فرما دیا اور حکمت عملی سے غلام کو غلام قرار دیا، اور جو شہزادہ تھا اسے شہزادہ بنایا۔